بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کی اس ویڈیو میں کویت سے آج کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ خبر ہے کہ کویت کی منسٹری آف انٹیریئر نے غیر قانونی رہائشیوں اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف حفاظتی مہم کے دوران 71 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان میں سے کچھ دیگر افراد کو جعلی گھریلو لیبر آفس چلانے اور بھیک مانگنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ تمام گرفتار شدگان کو متعلقہ اداروں کے حوالے کر دیا گیا ہے، جہاں ان کے ساتھ مزید قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں کہ کویت کے سیکنڈری اسکول اساتذہ کو سفری اجازت نامہ دے دیا گیا ہے۔ ثانوی مرحلے کے اساتذہ کو گزشتہ جمعرات کو کام کے اوقات کے اختتام پر سفری اجازت نامہ مل گیا ہے۔ روزنامہ الرائے نے تعلیمی شعبے کے ایک ذریعے کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ 10ویں اور 11ویں جماعت کے طلباء کے لیے 17 جولائی کو شروع ہونے والے امتحانات کے دوسرے دور کے اصلاح کنندگان اور مبصرین کی کمی ہے۔ ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ تعلیمی اضلاع میں امتحانات اور طلباء کے امور کی اکائیوں نے 2021 اور 22 کے تعلیمی سال کے امتحانات کے دوسرے دور میں مبصرین اور اصلاح کنندگان کی ضروریات کے بارے میں سیکنڈری اسکولوں کو ایک سرکولر بھیجا ہے۔ ذرائع نے کہا ہے کہ یونٹس نے ان لوگوں پر زور دیا ہے جو مبصر اور اصلاح کار کے طور پر کام کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے متعلقہ تعلیمی اضلاع میں امتحانات اور طلباء کے امور کے یونٹ میں ذاتی طور پر خود اندراج کروائیں۔ کچھ سیکنڈری اسکولوں میں تقریباً 300 طلباء ریاضی کے امتحانات دیں گے، لیکن ان کے لیے ابھی تک ریاضی کا کوئی استاد دستیاب نہیں ہے۔ کویت میں امتحانات لینے کے لیے اساتذہ کی کمی کی وجہ سے اب غیر ملکی اساتذہ کو بھی سفری اجازت نامہ دے دیا گیا ہے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ کویت میں غیر قانونی کنسرٹ کے منتظمین کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ وزارت اطلاعات نے تصدیق کی ہے کہ عوامی مقامات پر میوزیکل کنسرٹس کا انعقاد اس سلسلے میں جاری کردہ وزارتی فیصلے کے مطابق یا قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ روزنامہ نے سیکورٹی ذرائع کے حوالے سے زور دیا ہے کہ ان تقاضوں کی کسی بھی خلاف ورزی سے خلاف ورزی کرنے والوں کو قانونی جوابدہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وزارت اطلاعات کے ترجمان انور مراد نے کہا ہے کہ وزارت نے عید الاضحیٰ کے دوسرے دن ایک ہوٹل میں کنسرٹ کا انعقاد کرنے والی کمپنی کے خلاف فوری طور پر ضروری اقدامات اٹھائے ہیں۔ بس اسی تناظر میں ایم پی احمد متی نے کہا ہے کہ اسلامی قانون کے خلاف کنسرٹ کے انعقاد کے حوالے سے وزیر اطلاعات سے رابطہ کرنے کے بعد روک تھام کے اقدامات کیے گئے ہیں اور آرگنائزیشن کمپنی کا لائسنس بھی واپس لے لیا گیا ہے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ کویت میں انڈین ایمبیسڈر سبی جارج کے جاپان میں نئے ہندوستانی سفیر تعینات ہونے کا امکان ہے۔ کویت میں ہندوستانی سفیر سبی جارج کو جاپان میں ہندوستان کا نیا سفیر مقرر کیے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ہندوستانی میڈیا رپورٹس کے مطابق سفیر سبی جارج جاپان میں ہندوستانی سفیر سنجے کمار ورما کی جگہ لیں گے، جو کینیڈا میں ہندوستان کے اگلے سفیر ہوں گے۔ تاہم سرکاری طور پر اس کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ رپورٹ میں کویت میں نئے ہندوستانی سفیر کا بھی ذکر نہیں کیا گیا ہے۔